العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب کے نالن پاک کے صدقے ہمیں اور آپ کو عشاء، تراویح اور وتر کی نماز باجماعت ادا کرنے اور آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن پاک کا درس سن کر اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست اور کل کی مجلس میں نے پارہ نمبر 7 سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی، 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجس قرار دیا ہے، ناپاک قرار دیا ہے اور شیطانی عمل بتایا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 شراب پینا، نمبر 2 جوا کھیلنا، نمبر 3 بت پرستی کرنا اور نمبر 4 قسمت معلوم کرنے کے لیے تیر نکالنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یعنی اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت پرستی اور قسمت معلوم کرنے کے لیے تیر نکالنا، یہ سب نجس اور ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ان سے اجتناب کرو، پرہیز کرو اور بچنے کی پوری کوشش کرو۔ اس کے حوالے سے میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں، بت پرستی کے بارے میں اور تیر کے بارے میں۔ آج 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 9 چیزیں ایسی ہیں جو گناہ ہیں، حرام ہیں اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام اور آیت نمبر 151 اور 152 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ کون سے پارے میں؟ پارہ نمبر 8 آیت نمبر 151 یعنی 151 اور 152۔ اس میں اللہ پاک نے ان 9 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام ہیں، ناجائز ہیں، گناہ ہیں اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اپنے تختے دل پر محفوظ کر لیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بارے میں رب قدیر جل جلالہ نے دوسرے مقام پر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کی بجائے 2 خدا مانے یا معاذ اللہ 3 خدا مانے، جیسے عیسائی اور یہودی اور غیر مسلم وغیرہ کہیں خدا ماننے کے سبب مشرک ہیں۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنتا ہے اور ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کلام فرماتا ہے اور ہم بھی کلام فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی جو طاقت ہے وہ ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے، خود سے ہے وہ۔ اور ہمارے پاس سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اگر ایسا عقیدہ رکھے تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عقل کا اندھا یہ کہتا ہو کہ معاذ اللہ سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی جو طاقت میرے پاس ہے وہ ذاتی ہے، اللہ کی عطا سے نہیں ہے، تو یہ ہوا خدا کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ یہ کیا ہوا؟ خدا کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ ہم کو یہی ماننا اور یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ میرے پاس جو کچھ طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی میں حل کر دوں۔ کچھ نماز پڑھنے والے حضرات، ٹوپی پہننے والے حضرات، روزہ رکھنے والے حضرات یہ کہتے ہیں نبی کو ہم علم غیب ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کو بھی علم غیب ہے اور نبی کو بھی علم غیب مانیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں ظالم،
اللہ کے پاس جو غیب کا علم ہے وہ ذاتی ہے، کسی نے اس کو عطا نہیں کیا ہے، اور نبیوں کے پاس جو غیب کا علم ہے وہ عطائی ہے۔ اللہ کی عطا سے حضور غیب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے حضور اور دیگر انبیاء غیب کا علم رکھتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ بھی دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں، تو شرک نہیں ہوگا کہ اللہ کے پاس دیکھنا جو ہے وہ ذاتی اور ہمارے پاس جو دیکھنا وہ عطائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ شرک نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہاں علم غیب کے بارے میں بھی شرک لازم نہیں آئے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز یہ ہو گئی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے سینکڑوں مقام پر اس کو بیان فرمایا، وہ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ ماں باپ کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں آیات موجود ہیں، کبھی ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور بے شمار حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ بس ایک حدیث میں یہاں پر آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مٹی میں مل جائے اس شخص کی ناک، خاک میں مل جائے اس شخص کی ناک، مٹی میں مل جائے اس شخص کی ناک۔ رسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے یا وہ انسان تباہ اور برباد ہو جائے جس نے ماں باپ کو، دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا یا ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا، ایسے انسان کی ناک مٹی میں مل جائے اور وہ تباہ ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، ان کا سہارا بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی مغفرت فرما کر آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں جو لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ان کے بارے میں رسول اللہ نے کیا وعید بیان فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، جو والدین کا نافرمان ہے ایسا شخص بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی نے فرمایا، ماں باپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر آپ جنت چاہتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں، تو ماں باپ کی خدمت کریں۔ یہ بڑی عظیم دولت ہے، بڑی عظیم دولت ہے، بڑی عظیم دولت ہے نا؟ ان جیسے پھر دنیا میں ہمیں کوئی دولت نہ ملے گی، اس لیے ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 2۔ اور تیسرا کون ہے؟ تیسرا گناہ کیا ہے؟ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مفلسی کے باعث، مفلسی مطلب غریبی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے لوگ اولاد کا قتل کرتے اور خاص طور پر بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا یا ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ مفلسی کے باعث اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم تمہیں روزی دے رہے ہیں انہیں بھی روزی عطا کریں گے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو بھوکا سلانا اس کی رحمت کو گوارا نہیں ہے، انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے وہ اسے بھوکا کیوں کر سلائے گا؟ تو بچوں کا ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج بھی عرب کی سرزمین پر وہ قبرستان موجود ہے جہاں بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، لیکن ایک نفیس بات میں آپ کو بتا دوں، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ اس کو زندہ دفن کر دیتے۔ رات کے 2 بجے، رات کے 3 بجے، رات کے 1 بجے ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے قبرستان کی طرف دوڑتا۔ آج بھی رات کے 1، 2، 3 بجے باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے دوڑتا ہے، لیکن اس باپ میں اور اس باپ میں فرق یہ ہے کہ آج سے 1450 سال کا باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے دوڑتا تھا، اور آج کا باپ رات کے 2-3 بجے اپنی بیٹی کو لے کر دوڑتا ہے تو اس کی جان بچانے کے لیے دوڑتا ہے۔ تو یہ انقلاب آیا کس بنیاد پر؟ پیغمبر اعظم کی بنیاد پر، رسول اعظم کی بنیاد پر، میلاد مصطفیٰ کی بنیاد پر، آمد رسول کی بنیاد پر۔ اس لیے کہ رسول نے آ کر دنیا سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو
اب بیٹیاں زندہ دفن نہ ہوگی، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ جس کی 2 بیٹیاں ہو یا 3 بیٹیاں ہو اور وہ ان کی اچھی پرورش کر کے ان کا نکاح کر دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک روایت میں کہ 2 بیٹیاں ہوں، ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی تعلیم اور تربیت کرے اور اچھے شوہر انسان سے اس کا نکاح کر دے، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہو، ایک ہی بیٹی ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے۔ ٹھیک ہے حضرات گرامی، عورت کو میرے نبی نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ ٹھیک ہے، تو تیسرا گناہ کیا ہے؟ مفلسی کے باعث اولاد کو قتل نہ کرو۔ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اب دھیرے دھیرے ہماری بھی سوچ دنیا بدل رہی ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ بنتی جا رہی ہے 2 ہم تو 2 ہمارے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تناکحوا وتکثروا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، نکاح کرو اور اولاد کی کثرت کرو تاکہ قیامت کے دن میں کثرت امم پر فخر محسوس کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ تمام انبیاء کی امت 40 صفوں میں ہوگی، تنہا حضور کی امت 80 صفوں میں ہوگی۔ تنہا حضور کی امت 80 صفوں میں ہوگی۔ یہی دنیا میں دیکھ لیجیے نا، کسی کے 6 بیٹے ہونا انہیں گرو سے کہتا ہے میرے 6 بیٹے ہیں، ہے نا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ کثرت، اور ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد زیادہ دے سکے، تاکہ اولاد زیادہ ہو تو قیامت کے دن میں فخر کر سکو کہ میری امت ماشاءاللہ اتنی ہے۔ لیکن یہاں کیا سوچ بن گئی ہے؟ ایک بیٹا ہو گیا، ایک بیٹی ہو گئی تو بس ختم، ایک بیٹی یا 2 بیٹے ہو گئے تو بس ختم۔ نارمل بھی اگر ولادت ہو رہی ہے تو لوگوں کا ذہن بن گیا ہے وہ جو گورنمنٹ کی جو آسائش ہے اور گورنمنٹ کی جو سہولیات ہے وہ ہمیں نہ مل سکے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ قتل کرنا ہے، یہ بچوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جرم ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں یاد ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، اور چوتھی بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے حیائی کے کام کرنا، چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں، گناہ کا کام کرنا، بے حیائی کا ارتکاب کرنا، چاہے تم تنہائی میں کرو، باطن میں کرو یا ظاہر میں کرو، یہ بھی حرام اور گناہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور 5ویں بات کیا ہے؟ ناحق قتل کرنا کسی کا۔ اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے، گناہ بہت بڑا ہے ناحق قتل کرنا کسی کا۔ اسی طرح 6ٹھی چیز کیا ہے؟ یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا۔ یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا یعنی اس کے مال کو استعمال کرنا۔ آپ بہت سارے چچا لوگ، بڑے ابا لوگ یوں ہیں کہ بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس کے مال پر، اس کی زمین پر یوں ناجائز قبضہ جما لیتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ 7واں کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ کیا کرنا؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ یہاں چند حدیثیں ہیں ناپ تول کے حوالے سے میں ضرور پڑھنا چاہوں گا، سنیے۔ ناپ تول میں آج بھی بہت سارے لوگ کمی پیشی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے تاجروں کے گروہ، 2 ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اے تاجروں کے گروہ، 2 کام تمہارے حوالے ایسے کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ناپنا اور تولنا ہے۔ ناپنا اور تولنا ہے، یہ 2 کام ایسے ہیں کہ ناپ میں کمی پیشی اور تول میں کمی پیشی کرنے کی وجہ سے اگلی امتیں ہلاک ہوئی ہے۔ اور اس امت کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اللہ اکبر، میں اللہ عز و جل سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ میں اللہ عز و جل سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم اس کو پاؤ۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے، کھلم کھلا گناہ ہونے لگے کسی قوم میں، تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ یہ بیماری تم میں نہ آئے۔ کون سی بیماری؟ کھلم کھلا گناہ کرنا،
آج بہت سارے گناہ لوگ کھلم کھلا کرتے ہیں، شرم اور جھجک محسوس نہیں کرتے بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ناچنا گناہ ہے، کھلم کھلا ہو رہا ہے، گانا گناہ ہے، کھلم کھلا ہو رہا ہے، فلم دیکھنا گناہ ہے، کھلم کھلا ہو رہا ہے، فضول خرچی، اس طرح سینکڑوں گناہ ہیں جو کھلم کھلا کیے جاتے ہیں۔ جب قوم میں کھلم کھلا گناہ کرنے کا عمل ہو جائے، یہ چیز آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ایسی بیماریاں پیدا کرے گا جو پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ جیسے ایڈز کی بیماری آپ لے لیجئے، آج کے دور میں ہے، پہلے زمانے میں ایڈز کی بیماری بہت دور تک نظر نہیں آتی، اور آج کے دور میں ایسی خطرناک بیماریاں دنیا میں آئی ہے، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، مہلک بیماریاں ہیں، خطرناک بیماریاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کھلم کھلا گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اور نبی نے فرمایا جس قوم میں یہ برائیاں ہو اس قوم میں بیماریاں ہوگی۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے، لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے شکار ہو جائیں گے۔ بارش نہیں ہوگی اور تنگی ہوگی، مجبوریاں ہوگی، اور ظالم بادشاہ کے ظلم کے وہ شکار ہو جائیں گے۔ آج اگر دنیا بھر میں ظلم اور تشدد ہم پر ہو رہا ہے، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ہم نے ناپ تول میں کمی پیشی کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو نبی نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہو جائے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو تم پر مسلط کر دے گا۔ اور سنیے، جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان میں کبھی بارش نہ برستی۔ آج زکوٰۃ دینا لوگوں پر اتنا بھاری اور اتنا گراں گزرتا ہے کہ لوگ ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب لوگوں پر زکوٰۃ دینا گراں گزرے تو سمجھ لو قیامت کی یہ نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسوں پر بارش نازل نہ فرمائے گا۔ اگر ہمارے درمیان یہ چوپائے، یہ جانور، یہ چرند، یہ پرند نہ ہوتے تو پھر کبھی بارش نہ ہوتی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں، اللہ عز و جل ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا۔ آج ہماری زمینیں جا رہی ہے، ہماری مسجدیں جا رہی ہے، ہماری درگاہیں پر قبضہ ہو رہا ہے، اور ہمارے مدرسے منہدم ہو رہے ہیں، ساری چیزیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے قانون کو ہم توڑ رہے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے تھے اس وعدے کو ہم نہیں نبھاتے۔ اسی طریقے سے پانچویں بات رسول اللہ نے فرمایا جب حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں تو ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ بساری باتیں ہیں۔ مین پوائنٹ کی جو بات مجھے آپ کو بتانی یہ تھی، ناپ تول میں کبھی کمی نہ کریں۔ ناپ تول میں اگر کمی کریں گے ایسی بیماریاں آئے گی جو پہلے کبھی بیماریاں نہیں آئی تھی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ بولیے 7۔ ماشاءاللہ۔ 8ویں بات ہے ناحق بات کہنا۔ ناحق بات کہنا یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور 9ویں بات ہے اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا۔ اللہ سے جو آپ نے وعدہ کیا ہے، مولا تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، اسے پورا نہ کرنا یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس کا مطلب ہے تم فرماؤ، آؤ میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو۔ تمہیں یہ حکم فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں،
اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ جو 9 چیزیں حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان کا ذکر اللہ پاک نے اس 8ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ ایک اور آخری بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ہم سب کے باپ ہیں، ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے ان کی تخلیق فرمائی، سارا واقعہ آپ نے پڑھ لیا ہے، جانتے ہیں۔ مٹی سے، پانی سے اللہ پاک نے ان کی تخلیق فرمائی۔ جب ان کی تخلیق ہوئی، یہ جنت میں رہتے تھے، لیکن جنت جیسی جگہ میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی دل لگی کے خاطر یا ان کی انسیت کے خاطر ان کی بائیں فصلی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا کہ حضرت حوا بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حوا ہوں۔ کہاں سے آئی ہو؟ کہا رب نے مجھے آپ کی بائیں فصلی سے مجھے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون پائیں اور میں آپ سے سکون پاؤں۔ خیر، یہ ساری باتیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جنت میں، یہ بہت تفصیل طلب واقعہ ہے، میں صرف اشارہ دے کر کے گزر رہا ہوں۔ حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی جنت میں اور حضرت آدم کی بائیں فصلے سے حضرت حوا پیدا ہوئی تو اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے انکار کیا اور وہ تکبر کرنے والوں میں سے ہوا۔ اللہ نے اس سے پوچھا اے ابلیس، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو ابلیس نے کہا مولا تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، حالانکہ آگ یہ افضل ہے مٹی سے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا حالانکہ اس کا یہ کہنا آگ افضل ہے مٹی سے یہ غلط ہے، کئی اعتبار سے مٹی افضل ہے آگ سے، اس لیے کہ مٹی کے اندر کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ صحیح سلامت واپس کرتی ہے، آگ کے اندر کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ جلا کر کے ختم کر دیتی ہے، اور آگ کے اندر تیش ہے اور مٹی کے اندر کیا ہے؟ سکون ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار فوائد جو ہے نا مٹی کے اندر ہے، آگ کے اندر نہیں ہے ساری چیزیں۔ دیکھیے اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے، میں اس سے افضل ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو میرا گستاخ ہے، نبی کا گستاخ ہے، تو نکل جا۔ تو شیطان نے نکلتے نکلتے کہا مولا میں تو جنت سے نکل جاؤں گا لیکن تو مجھے قیامت تک کے وقت دے، قیامت تک مجھے وقت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، اور میں تیرے بندوں کے راستے پر آ کر کے بیٹھوں گا اور انہیں ورگلاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، اور اکثر اس میں سے ناشکرے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک اجازت ہے، قیامت تک تجھے اجازت ہے۔ اور جاتے جاتے شیطان نے کیا کہا اے رب تعالیٰ تیرے بندے کے میں آگے سے آؤں گا بہکاؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا بہکاؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا بہکاؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، پھر انہیں ورگلاؤں گا اور طرح طرح کے کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا جو میرے ہوں گے ان پر تیرا وار نہیں چلے گا، جو میرے ہوں گے، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا، ان سے کیا کر دوں گا؟ جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان کو مردود کر کے نکال دیا گیا جنت سے، حالانکہ شیطان کئی ہزار سال جنت میں رہ چکا ہے، کئی ہزار سال، اور بڑے بڑے اس کے نام ہیں، عارف اس کا نام ہے، مجاہد اس کا نام ہے، زائد اس کا نام ہے، ولی اس کا نام ہے، ابلیس اس کا نام ہے، عزازیل اس کا نام ہے، کئی بڑے بڑے اس کے نام ہیں، اور کئی سجدے کیے اس نے، لیکن گستاخی کی بنیاد پر جنت سے نکال دیا گیا، تکبر کی بنیاد پر جنت سے نکال دیا گیا۔ اب ادھر جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا سے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں جاؤ چاہو آؤ جاؤ، لیکن ولا تقربا ہادی الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، بس باقی سب کچھ کھاؤ پیو۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا۔ اب ادھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا دونوں جنت میں ہیں، ادھر ابلیس ان کے پاس آیا، کن کے پاس؟ آدم و حوا کے پاس۔ تو ان سے کہا کہ آپ کو رب نے اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم جا کر کے کھا لو گے تو کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ اسی میں نہ رہ جاؤ، اس لیے رب نے منع کیا۔ اور یہ جو منع ہے نا یہ تحریمی نہیں ہے، تنزیہ ہے،
اعلیٰ درجے کی حرمت نہیں ہے، بہت کم درجے کی ہے، کھا لو کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا، حضرت آدم سے خطۂ اجتہادی ہوئی کہ اللہ کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ تو جب اس نے جھوٹی قسم کھائی اللہ کی تو حضرت حوا کو اس نے ایک پھل دیا۔ اب یہ کون سا درخت تھا، علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ اکثر نے یہ کہا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، گیہوں کی بالیاں تھی، کچھ دانے لا کر کے حضرت حوا کو دی، حضرت حوا نے حضرت آدم کو دیا، اور حضرت آدم اور حضرت دونوں نے اس کو کھا لیا۔ اللہ نے فرمایا میں تم دونوں کو منع کیا تھا، پھر بھی تم لوگوں نے کھا لیا، اب جاؤ زمین پر اترو، ایک مدت تک تمہیں وہاں رکنا ہے، اس کے بعد لوٹ کر کے یہیں آنا ہے۔ اصل میں یہ سب اللہ کی حکمتیں تھی، زمین پر انسانوں کو آباد کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے خاطر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا زمین پر۔ کئی سو سال تک حضرت آدم رو رو کر کے دعا کرتے رہے۔ حضرت آدم کو ہندوستان کے سراندیپ پہاڑوں پر اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ کئی سالوں تک حضرت آدم رو رو کر کے دعا کرتے رہے، تقریباً 360 سال تک۔ پھر اچانک حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ ایسے الفاظ سے دعا کی جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمائے۔ بعض روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اچانک 360 سال کے بعد یاد آیا کہ جنت کے دروازوں پر، جنت کے درخت کے پتوں پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ حضرت آدم نے سمجھا اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام ہے وہ کوئی معمولی ذات تو نہیں ہوگی۔ تب انہوں نے کہا اللہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے اس محمد کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ نے فوراً آپ کی دعا کو قبول فرمائی، ٹھیک ہے، اللہ نے فوراً آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ پھر حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی کہاں؟ عرفات کے میدان میں۔ کہاں پر ہوئی؟ ہاں کہاں ہے یہ معلوم ہے؟ مکہ میں۔ جی ماشاءاللہ، عرفات کے میدان میں حضرت آدم کی اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ اور پھر عرفات کے میدان کو عرفات کا میدان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پہچاننے کی جگہ ہے۔ حضرت آدم نے حوا کو پہچانا اور حضرت حوا نے حضرت آدم کو پہچانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اختصار کے ساتھ، بہت ساری باتیں چھوڑ کر کے اس کو اللہ نے 8ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ اور صرف 8ویں پارے میں نہیں بلکہ قرآن میں تقریباً 7 مقام پر الگ الگ عنوان کے ساتھ رب نے اس کو بیان فرمایا۔ پہلے پارے میں، 7ویں 8ویں پارے میں اور الگ الگ پاروں میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ بس میں اس کو پڑھتا ہوں اور ترجمہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ذرا غور سے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ کیا مطلب؟ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے سے تو کس چیز نے تجھے روکا؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا ابلیس نے اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اللہ فرماتا ہے کہ تو یہاں سے اتر جا، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہو گیا۔ ابلیس 1 سال 2 سال نہیں، کئی بلکہ 40,000 سال تک وہ عابد بن کر کے جنت میں رہا، 80,000 سال تک جنت کا خزانچی بن کر کے رہا، اور ولی کئی سالوں تک جنت میں رہا، لیکن جنت سے اس کو مردود ملعون مطعون کس چیز نے کیا؟ مفسرین فرماتے تکبر نے، کبر اور بڑائی نے۔ اور تکبر اتنی خطرناک برائی ہے، یہ حرام گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور نبی فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، رائی کا دانہ دیکھیں نا، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج تکبر کیا ہمارے اندر نہیں ہے؟ تکبر کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کوئی یوں چلتا ہے تو اس کو تکبر نہیں کہتے ہیں، کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے تو اس کو تکبر نہیں کرتے ہیں، سامنے والے کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو بڑا سمجھنا اس کا نام تکبر ہے۔ سامنے والے کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا،
اسی کا نام تو تکبر ہے. میرے بھائی تو سامنے والے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا تجھ سے بڑا وہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے بڑا وہ ہو اور تیری کوئی حیثیت نہ ہو رب کی بارگاہ میں. اس کا نام تکبر ہے. اور تکبر آج اللہ ماشاء اللہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے نا. میں بڑا ہوں تو میں نہیں چاہوں گا کہ بھئی میں پہلے سلام کروں, وہ مجھ سے چھوٹا وہ مجھے سلام کرے. حالانکہ مجھے بتائیے اس کائنات میں نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے اللہ کے بعد؟ نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ بچوں کو سلام کرتے تھے, بچوں کو تک سلام کرتے آپ. کائنات میں ان سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. رب کے بعد سب سے بڑے ہستی کا نام محمد رسول اللہ ہے, لیکن بچوں کو آپ سلام کرتے. بازار سے گزرتے سبوں کو سلام کرتے. آج ہم انتظار کرتے وہ مجھے پہلے سلام کریں. یہ نئی چیز ہمارے اندر, یہ نہیں ہے. یہ تکبر کی علامت ہے, یہ انانیت کی علامت ہے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا حضور ہم کیسے پہچانے کہ ہمارے اندر تکبر ہے؟ آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے مولانا آپ اکڑتے ہو کیا, میں بولوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں جی میں تو نہیں اکڑتا. میں آپ سے پوچھوں جی حاجی صاحب آپ اکڑتے ہیں, آپ کے اندر تکبر ہے؟ ارے مولانا کیا بات کرتے ہو, جی لا حول ولا قوت الا باللہ. مجھ جیسا گرا ہوا آدمی انکساری کرنے والا آپ کو تو کہیں دنیا میں ملے گا نہیں. تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہے؟ امام غزالی نے زبردست اس کا ٹیمپریچر بتایا ہے, اس کا آلہ بتایا, اس کی نشانی اور علامت وہ کیا ہے؟ تمہارا دل دوسرے کے سلام کا انتظار کرے تو سمجھو کہ آپ کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. یہ ٹیمپریچر پہچاننے کا. آپ کے اندر اگر تمہارا دل انتظار کرتا ہے کہ نہیں وہ پہلے سلام کرے بعد میں میں کروں تو سمجھو آپ کے اندر تکبر ہے. اور ہمارے بڑوں کا یہ حال تھا کہ تھوڑا بھی اگر وہ محسوس کرتے کہ مجھ میں انانیت آ رہی ہے فوراً وہ اپنی انانیت کو ختم کر دیتے. حضور مجاہد ملت کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑے زبردست عالم دین گزرے ہیں, ولی کامل گزرے ہیں. ایک جگہ ان کا پروگرام ہوا, بیان ہوا, ختم ہوا. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفتیان کرام, حفاظ کرام, دین کے دائی, علماء ذویل احترام سارے ان کی دست بوسی کر رہے تھے. ہاتھ چومتے اور سر پہ رکھتے, ہاتھ چومتے سر پہ رکھتے. ایک بے نمازی فاسق مولین داڑھی نکال کر کے گٹروں میں پھینکنے والا ایسا آدمی آیا. تو جب وہ آیا نا حضور مجاہد ملت نے اس کا ہاتھ چوم کر کے اپنے سر پہ رکھا. سنیے ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں, اس کا ہاتھ چوم کر کے اپنے سر پہ رکھا. کبھی ہم یہ کر پائیں گے؟ کبھی نہیں کر پائیں گے. تو سارے لوگ چلے گئے. وہ بڑی پریشانی ان کو, حاجی صاحب کو, بمبئی کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے اپنے علاقے کے علماء سے پوچھا, نہیں جی وہ مجاہد اسلام مجاہد ملت بہت بڑے عالم دین ہیں, سارے لوگ بڑے بڑے مفتیان کرام ان کی دست بوسی کر رہے تھے, قدم بوسی کر رہے تھے, لیکن انہوں نے مجھ جیسے گنہگار کا ہاتھ چوم کے اپنے سر پہ رکھا. تو سارے علماء نے یہی کہا کہ وہ اللہ کے ولی تھے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر انہوں نے کوئی نیکی دیکھی ہوگی اس لیے آپ کی دست بوسی کی. وہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی, مجھے تسلی نہیں ہوئی. میں عمرہ یا حج کے لیے گیا تھا, وہاں ایک بڑے شیخ سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, سارے لوگ ان کی دست بوسی کر رہے تھے, ہاتھ چوم کے سر پہ رکھتے, لیکن انہوں نے مجھ جیسے گنہگار کا ہاتھ چوم اپنے سر پہ رکھا. تو اس شیخ نے جو جواب دیا نا اس کو سن کر کے مجھے بڑی تسلی ہوئی. اس شیخ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ جب اس پروگرام میں بڑے بڑے علماء مفتیان کرام سارے لوگ ان کی دست بوسی اور قدم بوسی کر رہے تھے, اندر سے ان کا نفس کہہ رہا تھا مجاہد تو کتنا بڑا ہو گیا, تو کتنا بڑا ہو گیا. تو ایسے موقع پر تجھ جیسے گنہگار اور پاپی اور مجرم کی دست بوسی کر کے انہوں نے اپنے اس نفس کو ختم کر دیا, مار دیا. تیرے اوقات تو اس کے لائق بھی نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ لوگ تھے. اور جب ہماری تعریف ہوتی ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں, خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے. حالانکہ جب بھی تعریف ہو تو فوراً کہہ دینا چاہیے الحمدللہ, مولا تعریف میری نہیں تعریف تیری ہے, تو نے مجھے تعریف کے لائق بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو ابلیس کو ولی, عارف, زاہد, عزازیل, ابلیس یہ سارے نام ہونے کے باوجود جنت سے اگر نکالا ہے تو کس نے نکالا ہے؟ اس کے تکبر نے. اس کو ختم کیجئے, ہے نا. عاجزی, انکساری, تواضع اپنے اندر پیدا کیجئے. بلکہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی اپنے مرتبے سے اونچا بیٹھتا ہے تو اللہ اسے گرا دیتا ہے, اور اگر کوئی نیچے بیٹھتا ہے تو اللہ اسے درجہ بلندی عطا فرماتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اس سارے واقعے کو اللہ پاک نے کہاں بیان فرمایا ہے؟ پارہ نمبر 8 میں. سنیے, تو شیطان کو جب اللہ نے نکالا تو جا تو
جنت سے نکل جا مردود ہو کر، تو اس نے کیا کہا؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، مولا تو مجھے قیامت تک کی مہلت عطا فرما۔ قال انک من المنظرین، جا میں نے تجھے قیامت تک مہلت دے دی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ دیکھیے یہ خود کہتا ہے، شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے گھر سے نکلتے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن مسجد آتے آتے دوسری طرف پلٹی مارتے ہیں، یہ شیطان ہی بہکاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ارادہ کرتے ہیں نہیں جی اس بار پکا میں اتنی زکوٰۃ نکالوں گا، لیکن جب نکالنے کی بات آتی ہے تو پھر نہیں اس بار نہیں اگلی بار۔ یہ شیطان ہی کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ شیطان ہی کرتا ہے۔ وہ کہا سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھوں گا، پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ وہ شیطان کہتا ہے پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سامنے سے آ کے بہکاؤں گا، نہیں بہکے تو پیچھے سے آؤں گا، نہیں بہکے تو دائیں سے آؤں گا، نہیں بہکے تو بائیں سے آؤں گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا شیطان نیچے اور اوپر سے کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اوپر سے کوئی بات دل میں آ جائے اور نیچے سے کوئی بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو فوراً اس پر عمل کرنے، اس لیے کہ شیطان اوپر اور نیچے سے نہیں آ سکتا، وہ آئے گا تو دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہی آئے گا بہکانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے جب اس نے یہ کہا نا میں ہر طرح بہکانے کی کوشش کروں گا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیرے پیروکار ہوں گے، جو تیرے راستے پر چلیں گے، ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اور جو تجھے چھوڑیں گے اور میرے احکام پر عمل کریں گے ان سے میں جنت کو بھر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، یہ سارا واقعہ اللہ نے کہاں بیان فرمایا ہے؟ پارہ نمبر 8 میں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے تو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کی باتوں پر عمل نہ کریں، بلکہ رب نے جو فرمایا ہے انہی باتوں پر عمل کریں۔ آج 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے، 9 باتیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ وہ کیا کیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ حرام ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، اسی طرح رزق کے کمی کے باعث بچوں کا قتل کرنا اور عہد کو پورا نہ کرنا، اور اسی طریقے سے یتیم کا مال کھا جانا، نہ حق بات کرنا، نہ حق قتل کرنا، یہ ساری کام جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں، اور حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ اور شیطان کا پوری داستان اللہ پاک نے 8ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ ان 2 باتوں کو لے کر کے جائیں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں، اور آج آپ کو یہ لے کر کے جانا ہے، ساری چیزیں چھوڑ دیں، بھول جائیں انشاءاللہ۔ یا اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھیں گے، آج کے بعد اپنے اندر تکبر آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، انانیت میں پن اکڑ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جو بھی سامنے ملے گا، پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، اس کو سلام کریں گے انشاءاللہ، چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو، سب کو سلام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو تکبر سے بچنے کی کوشش کریں، عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کریں۔ میرے نبی نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، جھکنے سے، تواضع اختیار کرنے سے، عاجزی اختیار کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کم ہو جائے، سنیے کیا پوائنٹ کی بات نبی نے فرمائی، نبی نے فرمایا جھکنے سے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے۔ آقا فرماتے اور اگر کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ محمد سے اس کا بدلہ لے لینا، قیامت کے دن مجھ محمد سے اس کا بدلہ لینا۔ اتنی گارنٹی کے ساتھ نبی کہہ رہے ہیں کہ جھکنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے۔ آپ ادھر جھکو گے، ادھر اللہ تعالیٰ درجہ بلندی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے، جھکنے والے اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے ہم دن میں 5 مرتبہ جھک کر کے اپنی پیشانی کو جھکا کر کے بتاتے مولا ہم خدا کے دعوے دار نہیں ہیں بلکہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا کے ماننے والے ہیں۔ تو عاجزی اپنے اندر پیدا کریں، انکساری اپنے اندر پیدا، تواضع اپنے اندر پیدا کریں، بلکہ زمین کی طرح اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ زمین کے اندر کتنی عاجزی ہے، سارے لوگ اس کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اپنے اندر آپ عاجزی اور انکساری پیدا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو درجوں بلندیاں، کامیابیاں اور عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔